بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب قریشی، اور آج پروگرام میں بات ہوگی پاکستان کی، ریاست پاکستان کی بات ہوگی، تحریک انصاف کی بات ہوگی، پی ڈی ایم کی، موجودہ حکومت کی، جس طرح دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلسل پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ یہ انجینئرنگ کس حد تک کامیاب ہوگی؟ جس طرح تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے وزراء کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا، عہدے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آخر یہ سب کچھ کون کرتا رہا؟ وفاداریاں کیوں تبدیل ہوئیں؟ کیوں وفادار ساتھی جہانگیر ترین کے ٹوکرے میں جا کے بیٹھے؟ کیوں جہانگیر ترین کا جہاز ایک بار پھر استحکام پارٹی کے نام سے لینڈ کیا اس نے لاہور میں، جہاں علیم خان بھی موجود تھے اور دیگر اراکین بھی موجود تھے؟ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف جو اس وقت اکیلے جدوجہد کر رہے ہیں، 22 سال جدوجہد پہلے کی اور آج ایک بار پھر جدوجہد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ساتھی جو تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئے یا علیحدہ کر دیے گئے، ان سب کی کیا وجوہات تھیں، ان سب پر تفصیلی طور پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب۔ عطا اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ عطا صاحب، آپ کو مبارکباد دوں یا دکھ کا اظہار کروں؟ مبارکباد اس بات کی کہ ایک طرف آپ کی پارٹی جو ہے اس کا حجم کم تو ہو رہا ہے لیکن مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور دکھ اس بات کا کہ آپ کے بہت سے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اہم ذمہ داریاں آپ کو بھی ملی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل مبارکباد بھی ہے اور دکھ کا مقام بھی ہے۔ مبارکباد اس لیے کہ الحمدللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا، دکھ اس بات کا کہ آج ہمارے سب سے پہلے میں اپنے ورکر کا ذکر کروں گا جو جیلوں میں بند ہے، جو اپنے گھروں سے باہر ہے، جو در بدر ہے، اور پھر ان رہنماؤں کا جو بغیر کسی جرم کے ظلم اور جبر کا شکار ہے، وہ جیلوں میں بند ہے، وہ صحبت برداشت کر رہے ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ ماضی اس سے بھرا پڑا ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال کا مطلب اس طرح کی فسادیت کی، ظلم کی، جبر کی مثال نہیں ملتی۔ اگر کوئی رہنما انکار کر دیتا ہے وفاداری بدلنے سے، اس کے گھر والے اٹھائے جاتے ہیں، اس کی بیوی بچے اٹھائے جاتے ہیں، اس کو جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جمہوریت میں تو یہ ہے کہ عوام نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک طرف آپ نے نیریٹو بلڈ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جی بڑا ظلم کیا، تو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ کا یقین جمہوریت پہ ہے، آپ کا ایمان جمہوریت پہ ہے، تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ڈنڈے کے زور پر اور بندوق کی نالی کے نیچے لوگوں کی وفاداریاں بدلنا، ظلم کرنا، جبر کرنا، تشدد کرنا۔ ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے، افسوسناک عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر وہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن اس کا نقصان خدا نہ خواستہ ریاست کو ہوگی، ملک پاکستان کو ہوگی، جو ایک اسلامی قوت ہے، جو ایک ایٹمی قوت ہے اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ظلم اور جبر یہ نہ صرف پاکستانی عوام کا ہوگا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ فسطانیت کی آپ نے بات کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، تبدیل کون کروا رہا ہے؟ اور اب جہانگیر ترین کا نام بار بار سامنے آتا ہے کہ آپ ہی کی جماعت کو 2018 کے انتخابات میں جس طرح سپورٹ جہانگیر ترین نے دی اور جہانگیر ترین اپنا جہاز بھر کے آپ کی طرف لے کر آئے، آج وہی لوگ لے کے واپس اپنے جہاز میں جا رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنی استحکام پارٹی کا قیام اس کو جو ہے عمل میں لایا گیا ہے۔ تو ان کے پیچھے کون تھا اور یہ وفاداریاں تبدیل ہو کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں نے وفاداریاں بدلنی ہوتی ہے، جو لوگ آج جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، گئے ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہمیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ آج وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ اور یہ جو موسمی بندے ہیں یہ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ برا وقت آیا، ہمیں پتہ کم از کم چل گیا کون جو ہے وہ مخلص ہے اور کون دھوکے باز ہے یا کون جو ہے موسمی پرندے ہیں۔
ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب جو جدوجہد کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے, ایک ایک پاکستانی کو آج پتا ہے چہرے بدلنے سے, چہروں کے جانے سے, بڑے بڑے نام جانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی بھی برتر کو آگے کریں گے, انشاءاللہ پاکستانی عوام ان پر اعتماد کرے گی. آپ نے سوال کیا ان کے پیچھے کون ہے, دیکھیں ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 85 سے لے کر ابھی 2018 تک یہ پارٹیاں وفاداریاں تبدیل کرواتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹیرین کی صورت میں, کبھی جو قائد اعظم مسلم لیگ قائد اعظم کی صورت میں, کبھی جو ہے کسی اور پارٹی کی صورت میں. لیکن یہ نقصان جو آج جو جمہوریت پاکستان میں مضبوط نہیں ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں, کچھ ایسی ذہنیت کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عوام کے پاس اقتدار آ جائے. جمہوریت میں تو یہی ہے نا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے, اور عوام کی حکومت عوام کو اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ پھر ان کی مرضی نہیں چلے گی. اچھا طاہر صاحب, جیسے آپ نے خود کہا کہ وفاداریوں کی آپ نے بات کی, آپ نے بڑی 1985 سے لے کر اب تک بہت سے لوگوں کی بات کی ہے, آپ نے بڑی اہم جماعتوں کے نام بھی لیے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو نظریہ تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ نیا پاکستان نئے چہروں کے ساتھ, وہ اپنی پالیسی پر کھڑے ہی نہیں رہ سکے؟ انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ 1985 والے انہی لوگوں کا استعمال کرتے یا انہی کندھوں کا استعمال کرتے جو آج کندھے, جیسا آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ استعمال ہوئے. تو عمران خان کے خلاف اگر استعمال ہوئے تھے یا ہو رہے تھے, تو عمران خان صاحب کو اس وقت الیکشن ہار جانا چاہیے تھا, شاید آج یہ پوزیشن نہ ہوتی, کم سے کم نئے چہرے تو متعارف کروانے تھے نا. پھر غلطی تو ہوئی ہے, مانتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے خاندان میں یا میرے آبا و اجداد میں کسی نے سیاست نہیں کی, میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے, اس کی ویژن کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں. اس طرح میرے بہت سارے ساتھی جو یہ جو اسمبلی ہے اس کا حصہ تھے, ہم نئے لوگ ہیں, بہت زیادہ تر نئے چہرے ہیں آپ کو نظر آئیں گے. اور کچھ جو لوگ ہیں, ظاہر ہے پاکستان میں یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی ماضی میں تو غلطیاں ہو گئی, ہم آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور موجودہ اس وقت کی سیاست کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کو ایکسپٹ کیا تھا. لیکن ابھی جو حالات ہیں, انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں 98-99% میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نئے چہرے نظر آئیں گے. عمران خان صاحب بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے, ہمیں کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے عوام کافی ہے, اور عوام کے لیے عمران خان صاحب کا نمائندہ کافی ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹیبل ہونے کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ الیکٹیبل بناتے ہی عوام آپ کو ہیں, اور آپ لوگ عوام کا ووٹ لے کر ہی عوام تک پہنچتے ہیں, اسی کے الیکٹیبل کہلاتے ہیں. آپ نے نئے چہروں کی بات کی ہے, معذرت کے ساتھ میں پہلی بار آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, اور مجھے بھی جرنلزم میں کوئی 19 سال ہو گئے, ہمیں بہت سے نئے چہرے نظر نہیں آئے. آج پہلی دفعہ آپ کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا, اور ایک اہم عہدے پر کہ آپ اس وقت نائب صدارت کا عہدہ آپ کے پاس ہے پاکستان تحریک انصاف کا, پورے پاکستان سے, تو یقینی طور پر ایک بڑا تبدیلی تو ہے. یہ تبدیلی کاش پہلے کی ہوتی, تو آج جو لوگوں کا اعتماد تھا یا لوگوں نے جو ووٹ دے کر خان صاحب کو پارلیمان میں بھیجا تھا, آج وہ نقصان نہ ہوتا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا, نئے چہروں کی تبدیلی کی بات تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دباؤ آتا ہے, خاندان پہ دباؤ آتا ہے, بچوں پہ دباؤ آتا ہے, فیملیز پہ دباؤ آتا ہے, خود آپ کی ذات پہ دباؤ آتا ہے, تو پھر یہ جو الیکٹیبل ہوں یا نان الیکٹیبل پرسنز ہوں, جو نئے چہرے ہوں, ان کی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ اپنے ویژن پر کب تک کھڑے رہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی ڈالا کھڑا ہو, جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جی ڈالے آتے ہیں, ٹیلی فون آتے ہیں, فلانا کیس بنایا جاتا ہے, آپ پر بھی بن سکتے ہیں. تبدیلی تو نہیں ہوگی وفاداری پہ؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے جو عہدہ ملا ہے یا جو جس مقام پہ الحمدللہ میں آج ہوں پھر گئے ہیں, تو وہ اس وقت سے ہوں جب ہماری حکومت تھی, یعنی میں برے حالات کی وجہ سے مجھے آگے نہیں لایا گیا ہے, اس وقت سے مرکزی نائب صدر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے انشاءاللہ اپنے اللہ پہ بھروسہ اور خود پہ بھروسہ ہے. میری کوئی فائدہ نہیں ہے, میری سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شروع ہوئی ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا, عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گی, اور ہماری وفاداری یہ ہے کہ ہماری جانیں حاضر ہیں, ہمارا سب کچھ حاضر ہے, لیکن ہم صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا جینا مرنا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے.
کوئی زبردستی کر لے, کوئی یہ تو کر سکتا ہے ہمیں جیل میں ڈال دے, ہمیں جو ہے وہ دنیا سے منع کر دے, یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مزید استقامت دے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو صحیح راستے پر ہے وہ اپنے منزل تک ضرور پہنچے, کیونکہ آپ لوگوں سے جڑی ہے پاکستان کی تحریک, پاکستان کی ترقی کی سفر جو یقینی طور پر سیاستدانوں کے ہاتھ میں. تھوڑی سی بات آگے کرتے ہیں. اب تحریک انصاف کا مستقبل جو کہ اس وقت تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بادل چھائے ہوئے ہیں, بہت زیادہ اس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے. آپ لوگوں کو یقینی طور پر الیکشن میں بھی کیمپین کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو اب تک ہو بھی رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, وہاں پر خان صاحب پر پہلے ہی پابندی لگی ہوئی ہے. آپ کا بیانیہ لوگوں تک تو پہنچ رہا ہے, لیکن جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے ان تک نہیں پہنچ رہا. تو یہ معاملات پھر حل کیسے ہوں گے؟ کیا انتخابات میں آپ کو شفافیت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ملک کی جو فیصلے کرنے والی قوتیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو عوامی رائے کو سمجھنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے, اور عوام کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا چاہیے کھلے دل کے ساتھ, اس لیے کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا, پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا اور ہم سب کا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. آج اس وقت میں یعنی ایک دیہات میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پہ دیہاتوں میں شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دیہاتوں میں سب کے پاس جو ہے اسمارٹ فون ہے, سب باخبر ہے. آج کوئی جو ہے ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہے. جب سے مین میڈیا پہ عمران خان صاحب کے نام پہ پابندی لگی ہے, ہم نے سب نے یعنی ہر پاکستانی نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا. آپ کو ریٹنگ سے پتہ چل رہا ہوگا, اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے پاس اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ عمران خان صاحب کا پیغام بھی سن رہے ہیں, میسج بھی سن رہے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے. آپ نے عمران خان صاحب کا دیکھا کہ ایک رات میں اس نے ریکارڈ کے ریکارڈ توڑے, کتنے لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی, کروڑوں لوگوں نے, اور ملین لوگ جو ہے فالوور بن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پہنچائیں گے. مشکلات یقیناً ہے, لیکن ایک ایک پاکستانی, ایک ایک سابقہ عمران خان صاحب کا نمائندہ بنا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی اتنی زیادہ, اور ہم ووٹ لے کر آئیں گے پاکستان کی, اور ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. یہ بتائیے گا, سائفر کا معاملہ اب ایک بار پھر اٹھنا شروع ہوا ہے, اور اعظم خان کا بیان بھی آ گیا, اور اعظم خان کے بیان پر ہم نے دیکھا بہت زیادہ بحث بھی ہوئی ہے. سیدھی بات کرتے ہیں کہ اعظم خان کا بیان یقینی طور پر شاید اسی طرح کا بیان ہوگا جس طرح کی امید رکھی جا رہی تھی. اب کچھ خبریں اطلاعات اس طرح کی بھی ہیں کہ اس بیانیے کی نظر میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنا فیصلہ تبدیل کر دے, ہو سکتا ہے کہ ریاستی ادارے اس فیصلے کو فی الحال روک دیں. لیکن اگر گرفتاری ہوتی ہے تو تحریک انصاف کے پاس کیا پلان ہوگا؟ کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو اب وہ خاموشی نظر آتی ہے, جو یقینی طور پر اگر تحریک انصاف کے چیئرمین یا اس کے اراکین شامل نہیں تھے تو امپلیمنٹ تو ہوا نا. پھر دیکھیں, تو المیہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب جو تھے کتنے دن سے, تقریباً 1 مہینے سے انتظار بتاتے. تو سب سے پہلے سوال تو یہ کرنا چاہیے جس مجسٹریٹ کے سامنے گئے ہیں کہ کون لے کر آیا, وہ کس کے پاس تھے, اور کیوں غیر قابل. چہرے پہ تو بہت زیادہ رونق تھی, چہرے پہ تو بہت رونق تھی, لگ رہا ہے صحیح جگہ پہ تھے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانات کی اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی, اور وہ اسحاق ڈار کا بیان آپ کو یاد ہوگا عدالتوں کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی. اور اس کے علاوہ دیکھیے یہ بڑا کلیئر کیس ہے. 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے ہماری وہ میٹنگ ہوئی تھی, ایک ہمارے دور میں اور ایک موجودہ دور میں, اور دونوں دفعہ آپ اس کا جو بیان کیا گیا اعلامیہ ہے وہ دیکھ لیں. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, اور جو امریکہ کے وہ سفیر تھے اس کو بلایا گیا, اس کو بتایا گیا. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں اس کو عمران خان صاحب نے مس یوز کیا, تو اس کے بارے میں بھی بڑا کلیئر ہے. عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے بھی ہیں, اور فارن جو ہمارا آفس ہے انہوں نے کس طرح اس کو اطلاع دی وہ عمران خان صاحب بار بار بیان کر چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے یہ اتنا بڑا کیس ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس سابق وزیر اعظم پہ آپ نے 200 FIR کی, اس میں ایک اور FIR کا اضافہ ہوا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہ اس میں 50 کیس ایسے ہو کہ جی بالکل ہم نے کچھ غلط کیا ہے, لیکن یہ 150 آپ نے کیوں بنائے؟ پھر اس میں آپ کو
کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے اور آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اور آپ کو عدالتوں کا بھی پتا ہے کہ عدالتیں 2 منٹ میں وہ FIR اڑا دیتی ہے. یہ ظلم جبر ہے. جب تک یہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور ہم مقابلہ کریں گے. معذرت کے ساتھ سوری. جی فلاح صاحب آپ نے بات تو بہت زبردست کی ہے اور بڑا ڈیفینڈ کیا ہے اپنی پارٹی کو بھی اور تمام مقدمات کو بھی جو یقینی طور پر تحریک انصاف پر بنائے جا رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کمیٹی کی بات کرتے ہیں, آپ اس اجلاس کی بات کرتے ہیں جسے ہمارے تمام ملٹری آفیسرز نے بھی اٹینڈ کیا, تو پھر ISPR کی جانب سے یہ بیان آنا کہ یقینی طور پر وہ موجود نہیں تھا, وہ تو پھر اس میٹنگ کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. اسے کیسے ڈیفینڈ کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں اس وقت جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد آپ ISPR کا بیان دیکھ لیں اور دوسری دفعہ جب میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی بیان دیکھ لیں. دونوں دفعہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں دفعہ میں یہی کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, سازش کی ہے. میرے خیال سے تو یہی کہا گیا. اب ایک ملک وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو اس کا سفارتی طریقہ کار کیا ہے؟ سفارتی طریقہ کار وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت نے اپنایا, جو ہماری فارن منسٹری نے اپنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر ہے اگر یہ سائفر موجود نہیں تھا یا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ 2 بار کیوں ہوئی اور وہ پھر اس کا وہ بیانات کیوں آئے؟ تو یہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی چیز ان کو نہیں مل رہی ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کرنے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے عوام میں مقبول ہے, اس وقت پاپولر لیڈر ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں دنیا کے مقبول ترین لیڈر بن گئے ہیں اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے ہمیں گھبرانا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پورے پاکستانی جو ابھی تک جو پاکستانی وہ PTI کے ساتھ نہ بھی ہے وہ کم از کم یہ مطالبات کرنے لگے ہیں کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ صاف اور شفاف انکوائری ہو, آج بھی ہو جائے. یہ FIA کا کام نہیں ہے. صاف اور شفاف انکوائری ہو, پتہ چل جائے گا کہ ہمارا موقف درست ہے یا جو کوئی اور کہہ رہا ہے ان کا موقف درست ہے. چلے ایک آخری سوال عطاءاللہ صاحب, انتخابات کا بگل پتہ نہیں کب بجے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہو جانی ہیں. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ اسمبلیاں 8 اگست کو تحلیل کر دی جائیں, جبکہ مقررہ مدت اس کی 13 اگست ہے. 5 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنا غیر آئینی بھی ہے, کیونکہ اس سے مطابق آپ کو پھر 90 روز کا وقت دیا جائے گا جو غیر آئینی طور پر بھی اس کی مداخلت کرے گا. تو وزیر اعظم جو غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, امید ہے نہیں کریں گے, لیکن اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور آپ کو آگے 90 روز ملیں گے پھر نگراں سیٹ اپ کے ساتھ بھی, تو انتخابات تو پھر تاخیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا ایک تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو پوری PDM ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت کے ہمارے خان صاحب کو کہتے تھے سلیکٹڈ, تو اب اس سلیکٹڈ سے الیکشن لڑنے سے بھاگ رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب پنجاب کی اور KP کی اسمبلی توڑی تو بڑے بڑے دانشور وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے بغیر کسی وجہ کی اسمبلی توڑی. حالانکہ آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے جب چاہے وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ سکتا ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہوگا کہ اب آپ 90 دن کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی اگر ٹائم پورا کرتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہونے, اگر ہم 8 تاریخ کو اس کو تحلیل کریں گے تو 90 دن میں ہوں گے. 30 دن سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ 60 دن بعد بھی اور 90 دن کی بعد بھی عوام نے ان کی دھلائی کرنی ہے. لہٰذا یہ بھاگنے کے چکر میں یہ ابھی بھی ڈر رہے ہیں, یہ میدان سے بھاگ رہے ہیں, یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام کا دباؤ جو ہے وہ برقرار ہے اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ الیکشن ہونی چاہیے اور جب الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تو ان کو پھر آئینے میں نظر آ جائیں گے ان کے چہرے. چلیں بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر عطاءاللہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور عطاءاللہ صاحب نے یقینی طور پر کھل کے اپنی نہ صرف پارٹی کا دفاع کیا بلکہ موجودہ حکومت پر بھی کھل کر تنقید کی. حالات ملک کے تیزی سے بگڑ رہے ہیں, معاشی صورتحال غیر مستحکم ہے, سیاسی میدان گرم ہے اور ایسے میں اگر کسی کا نقصان ہے تو وہ ہے صرف پاکستان کا. سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اہداف کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں کہ ایوان تک پہنچے اور ایسے میں ایک جماعت کو پویلین میں بٹھا کر صرف گراؤنڈ میں میچ دکھایا جا رہا ہے. یہ میچ کس حد تک کامیاب ہوگا, کس حد تک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان دوبارہ گراؤنڈ میں پہنچیں گے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس میدان کو فتح کریں گے, تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام سچ بولنے میں اتنا ہی. اپنا اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد